ایک ایسا جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، ایک ایسا جانور جس کی خبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ایک ایسا جانور جو زمین میں سے نکلے گا اور غیب کی خبریں بتائے گا، قیامت کی ایسی نشانی جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد کسی شخص کا اسلام قبول کرنا قابل قبول نہ ہوگا۔ دعوت الارض کیا ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ عزیزان من، قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو علامات صغریٰ اور ایک کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ علامات صغریٰ سے مراد وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور علامات کبریٰ وہ نشانیاں ہیں جن کو بڑی نشانیوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ جنگ عظیم سوم، یاجوج و ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، امام مہدی کا ظہور، اور چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا، بے حیائی کا عام ہو جانا، انسانی جانوں کو کچل ڈالنا یعنی قتل انسان، عام منزلوں کی کثرت ہو جانا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، عورتوں کا ادھر ادھر اور باریک کپڑے پہن کر بازاروں چوراہوں پر گھومنا۔ ان میں سے اکثر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں اور باقی نشانیاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے بعد قیامت کا وقت بہت ہی قریب ہوگا، وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دعوت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دعویٰ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض کے معنی زمین کے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لیکن یہ قیامت کی ایسی نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دعوت الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت پورا ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور صحیح مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دعوت الارض مکہ مکرمہ سے کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنی سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دعوت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دعوت الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ محترم ناظرین، دعوت الارض چوپائے جانوروں کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی۔
اور پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح اور سینگ 12 سنگھوں کی طرح ہوں گے اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابت الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابت الارض مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال دابت الارض تمام شہروں علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی بھی انسان اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ محترم ناظرین، دابت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہو سکیں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔